نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنی ایک گھوڑی لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی، قیمتی ہوتی ان کی نگاہ میں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی کا کامل درجہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی نیکی میں 100 میں سے 100 نمبر نہیں لے سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ اور صحابہ سے بڑھ کر نیکیاں کمانے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو غریب صحابی ہوتا یا مالدار، محبوب ترین چیز صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان کی محبوب ترین چیز تھی گھوڑی، جو انہوں نے بڑی محبت سے شوق سے پالی تھی۔ وہ لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ گھوڑی اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور وہ گھوڑی انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سواری کے لیے دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ گھوڑی صدقہ کی تھی، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میری صدقہ کی ہوئی گھوڑی میرے ہی بیٹے کو مل گئی، تو گویا یوں صدقہ کی ہوئی چیز واپس گھر میں آ گئی، تو شاید مجھے صدقے کا ثواب نہ ملے یا کم ملے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ناگواری کا اثر ان کے چہرے میں محسوس فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تمہارا یہ صدقہ قبول کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ گھوڑی جس کو بھی مل جائے تمہارے صدقے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا یہ باغ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو دے رہا ہوں، یعنی میرا یہ باغ صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جی چاہیں اس کو خرچ فرما دیں۔ ان کے والدین تشریف لے آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے بیٹے نے باغ اپنا صدقہ کر دیا اور اس کا ہمارا گزر اسی باغ پر تھا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ وہ باغ اس بیٹے سے لے کر جو صدقہ تھا اس کے ماں باپ کو دے دیا، صدقے کا ثواب بھی مل گیا۔ پھر عجیب بات یہ سنیے کہ جب ان دونوں کا یعنی عبداللہ ابن زید کے ماں باپ کا انتقال ہوا، تو اب وہ باغ دوبارہ وراثت میں عبداللہ ابن زید کے پاس آ گیا اور وہ دوبارہ اس باغ کے مالک بن گئے، باغ بھی مل گیا، اجر و ثواب بھی ضائع نہیں ہوا۔ ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کبھی صدقہ کریں تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں پر صدقہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عام مسکین کو صدقہ دینا ایک اجر ہے، ایک نیکی ہے، اور غریب رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہری نیکی ہے، ڈبل اجر ہے۔ وجہ کیا ہے
ایک تو صدقے کی نیکی اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر و ثواب۔ تو سب سے بہتر مصرف اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو فرض ہے، صدقہ فطر جو واجب ہے، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہوں ان کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ دیں، اس کا اجر دگنا ہوگا۔ ہاں، رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں جن کو فرض زکوٰۃ صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، تو ان کی نفلی صدقوں سے مدد کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے خوب خرچ کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔